بدقسمتی سے اب ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو ہے یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، دین سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ٹائم ہم نے وہ اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، اسے گزارنا ہوتا ہے، تو دین وی واچنگ دا ویڈیوز، فلمز، فنی ویڈیوز اور ایکشن موویز جو دیکھتے ہیں، کیا ان کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روزے کا مقصد تھا رک جانا، روزے کا مقصد تھا اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جانا، اور روزے کی حالت میں ہی اگر آپ ٹک ٹاک بنانے کے لیے بیٹھ گئی ہیں، روزے کی حالت میں آپ لائیو آ رہے ہیں، آ رہی ہیں، یا روزے کی حالت میں آپ فنی کلپس دیکھ کر جوک جو ہے وہ فیلنگ لے رہے ہیں کہ جناب میں خوش ہو جاؤں، یہ کر لوں، روزے کی حالت میں آپ ڈرامے کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم کا ڈرامہ دیکھنا ہے یا سٹار پلس کا ڈرامہ دیکھنا ہے، یا روزے کی حالت میں آپ یہ نہیں کرتے، گانا سننا شروع کر دیتے ہیں، تب بھی آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ روزے کی حالت میں قوالی شریف سننا شروع کر دیتے ہیں تو تب بھی آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ روزے کی حالت میں کوئی بھی مووی ویڈیو آپ یہ گزار رہے ہیں تو آپ اپنے روزے کو مشکوک کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں تو آپ نے اللہ کا ذکر کرنا تھا، آپ نے تلاوت قرآن مجید کرنی تھی، آپ نے اذکار کرنے تھے، آپ نے نوافل کا اہتمام کرنا تھا، تو آپ اس کی جگہ پر اگر اسلامک موویز بھی دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کا روزہ جو ہے وہ روزہ نہیں رہے گا۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ ارطغرل دیکھنا شروع کر دیں گے، وہ جو اسلامی ڈرامہ ہے ہم روزے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، بالکل، تو روزے کی حالت میں وہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اسلامی ویڈیو دیکھنا بھی جائز آپ نہیں، دی میسج ویڈیو، دی میسج مووی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں سیدنا یوسف علیہ السلام پر ایک مووی بنی ہوئی ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں، حرام ہے۔ نبیوں کے ریلیٹڈ جتنی بھی موویز ہیں ان کو بنانا، ان کا دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور روزے کی حالت میں بالاولیٰ حرام ہے، آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ روزہ رکھ کر جو ہے وہ ویڈیوز یا پھر ناول ڈائجسٹ، بالکل بالکل بالکل، جھوٹی کہانیاں، سٹوریز، ان کے اندر اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں کہ جی روزہ نہ لگ جائے، روزہ گزار لیں، تو آپ نے روزے کا مقصد نہیں سمجھا، آپ نے صرف بھوک پیاس برداشت کرنا سیکھی ہے۔ روزے کا مقصد تو تقوی حاصل کرنا تھا، اللہ کا قرب لینا تھا۔ ایسی صورت میں آپ کے لیے کوئی بھی لغو کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے روزے کے مارجن کو کم کرے گا۔ جیسے آپ پیپر دیتے ہیں تو آپ کی ایکسیلنٹ کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ 100/100 لیں، نارمل کنڈیشن کیا ہے، چلیں جی 50-70 لے لیں، اور ایوریج کیا ہے، چلو جی 33 نمبر لے کے پاس ہو جائیں، اور بیڈ کنڈیشن کیا ہے کہ آپ فیل ہو جائیں۔ اگر آپ نے روزہ رکھ کر مووی دیکھنی ہے، روزہ رکھ کر آپ نے ٹک ٹاک دیکھنا ہے، فلاں فلاں فلاں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے اپنے روزے کو ضائع کر لینا ہے، اور شاید پاسنگ مارک بھی آپ کو نہ مل سکے۔ ٹھیک، اچھا، روزے کی حالت میں حکمرانوں پر تنقید کی جا سکتی ہے؟ اچھا، ایک ہے تنقید برائے تنقید، ایک ہے تنقید برائے اصلاح۔ ٹھیک ہے، تو تنقید برائے اصلاح تو فروٹفل ہے، ہونا چاہیے، اور ایک ہے کہ میں آٹا گوندی ہیلدی کیوں ہے، تو وہ تو کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر آپ کلمہ حق کہتے ہیں تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کلمہ حق کہنا یہ تو مطلوب ہے، اور اگر آپ منافق بنے ہوئے ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، تو آپ نے روزے کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں یہ تو نہیں سکھایا کہ کفار سے جہاد نہیں کرنا۔ اس وقت کی حکومت کس کی تھی؟ ابو جہل کی تھی، تو آپ اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر، کہ ان کا دعویٰ نظریہ غلط تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بہترین جہاد ہے، سب سے بہترین، تو یہ عبادت ہے، اور روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں حکمرانوں پر تنقید جائز ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد بڑا سوال یہ ہے کہ آج کل لائیو میچ چل رہے ہیں جناب، T20 ورلڈ کپ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے میچ کا ٹاس ہو، بیٹنگ یا بالنگ ہو، اور ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے میچ دیکھیں۔ کیا روزے کی حالت میں میچ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ روزے کی حالت میں آپ میچ اس لیے منعقد کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تقویٰ نہ مل جائے۔ ہماری جو حکومتیں ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، PCB ہو یا دیگر ادارے، وہ اس لیے میچز کا انعقاد کر رہے ہیں کہ لوگ جناب زیادہ سے زیادہ انجوائمنٹ لے لیں۔ تو آپ نے قومی سطح پر جرم کیا ہے۔ آپ کرکٹ کے میچ کا میں خلاف نہیں ہوں، فٹ بال کے میچز کا میں خلاف نہیں ہوں، کریے، لیکن کیا رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں میچ نہیں ہو سکتے؟ آپ نے ورلڈ کپ T20 کا یا دیگر PSL کا یا دیگر میچز انہی دنوں میں رکھنے ہیں، تو آپ نے رمضان کے روزوں کے ساتھ مذاق کیا ہے۔
آپ نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، آپ روزوں کی عبادت کی جو اہمیت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ روزہ رکھ کر آپ کرکٹ دیکھنے کے لیے چلے گئے ہیں، میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں چلے گئے ہیں، تو اسٹیڈیم میں تو ننگی عورتیں بھی ہیں، خاص طور پہ جن کو اسپانسر کیا گیا ہے، جن کو باقاعدہ موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ کون عورت ہے جو زیادہ بیوٹیفل دکھے گی، کون ہے جو زیادہ ننگا دکھے گی، ان کو باقاعدہ ہائر کیا گیا، ان کو باقاعدہ پے کیا گیا، اور مسلم معاشرے سے، مسلم پاکستان سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر آپ ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں جی یہ رات کے ایونٹس ہیں، تو رات آپ کی لاہو و لعب کے لیے اور کرکٹ میچز کے لیے نہیں تھی، قرآن کی تلاوت کے لیے تھی، تراویح کے لیے تھی، رات عبادت کے لیے تھی، رات اذکار کے لیے تھی۔ رمضان کی راتیں بھی انتہائی قیمتی ہیں، جن میں لیلۃ القدر بھی آنی ہے، جن میں آخری عشرے کی طاق راتیں بھی ہیں، لیکن عام راتیں بھی اتنی عظیم الشان ہیں، رمضان کے دن بھی اور رمضان کی راتیں بھی انتہائی قیمتی ہیں۔ ان میں آپ اگر میچز کے اندر، فٹ بال کے یا کرکٹ کے میچز میں اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں تو آپ نے رمضان کو نہیں پایا، معذرت کے ساتھ آپ روزے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ روزے وہ جائز مطلب نہیں ہے جی، حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کیجئے، آپ مسلم قوم ہیں، آپ پی سی بی کے خلاف آواز بلند کیجئے کہ رمضان میں میچز کو کینسل کیا جائے، رمضان کے علاوہ جو ہے وہ سٹول کیا جائے، اسکیجول کیا جائے، رمضان کے علاوہ میچز ہونے چاہیے، رمضان میں نہیں ہونے چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں بد نظری اکثر ہو جاتی ہے، لڑکی گزر رہی ہے، اس نے کوئی کپڑے اس طرح سے پہنے ہوئے ہیں کہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، وہاں پہ اٹریکشن چلی جاتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ روزہ مکروہ ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اللہ نے تو کہا ہے کہ مومنوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ زمانہ نبوی میں تو اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی عورت نیم برہنہ لباس میں نکلے یا بالکل برہنہ۔ آج کل تو بالکل برہنہ والی کیفیت ہے کہ وہ لباس بھی پہنا ہوتا ہے اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، جسم چلک رہا ہوتا ہے، حسن دکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ عاریاتن مائلاتن ممیلاتن، جو اپنی طرف لوگوں کو، جو ننگی ہوتی ہیں، جو لوگوں کو اپنا جسم دکھاتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اب مرد ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو پہلی تو بات یہ کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے، شرمگاہ اپنی اس کی حفاظت کرے، اور یہ صرف عورت پر ہی پردہ فرض نہیں ہے، مرد پر بھی نگاہوں کو جھکانا فرض ہے۔ اور اگر آپ کی نگاہ اتفاقاً پڑ گئی ہے تو وہ آپ کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اتفاقاً نگاہ اتنا ہی پتا ہے کہ عورت آ رہی ہے اور آپ نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا، سکین کرتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو سکین کرنا ہے اور سکینر کے ساتھ گھر تک چھوڑ کے آنا ہے تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، آپ اپنے ایمان کے آبرو کے کل کرنے والے ہیں، آپ اپنے ایمان کو مار رہے ہیں، آپ اپنے نفس کو مار رہے ہیں اور اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ جو ہے اس کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی۔